أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه دیکھو عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے اس کی جان سے قد شغفها حبا وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے محبت کے اعتبار سے انا لنراها فی ضلال مبین یقیناً ہم اسے ایک کھلی غلطی میں دیکھتی ہیں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو کسی سے ذکر نہ کرنا اور معاشرے میں ہماری ذلت نہ ہو، اس بات کو یہیں پہ دبا دینا چاہیے۔ لیکن شدہ آہستہ آہستہ عورتوں سے چلتی ہوئی بات مصر کے امراء کی بیگمات تک یہ بات پہنچ گئی اور وہ ہائی جنٹری کی خواتین آپس میں کسر پھسر کرنے لگیں۔ نسوتن امرأتن کی جمع ہے، امرأتن کی جمع تین طرح سے آتی ہے، نسوتن، نساء اور نسوان، لیکن نسوتن جمع قلت ہے، اس میں 3 سے لے کر 10 تک خواتین آتی ہیں۔ تو قالت نسوتن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں قال نسوتن اس لیے ہے کہ یہ جمع غیر حقیقی ہے، یعنی اس لفظ سے جمع نہیں آئی جس لفظ کے لیے عورت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ امرأتن کی بجائے یہ نسوتن آئی، چونکہ یہ جمع غیر حقیقی ہے اس لیے اس کو مذکر کے فعل سے ذکر کیا گیا۔ وقال نسوة فی المدینۃ، بیگمات امراء کی کوئی 10-15 ہوں گی تعداد میں، انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی اور خسر پھسر کرنے لگیں کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اتنی معزز خاتون ہو کر یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ اور انہوں نے تراود مضارع کا صیغہ اس لیے بولا، ورنہ کہنا چاہیے تھا راودت فتاها عن نفسه، کہ دیکھو اس عورت نے اپنے غلام کو بہلانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کرتی ہے، یعنی اب بھی وہ اس کام پہ مسلسل لگی ہوئی ہے اور نادم نہیں ہوئی اپنی حرکت پر اور باز نہیں آئی۔ قد شغفها حبا، شغاف کہتے ہیں دل کے پردے کو، اور بعض نے کہا کہ بعض اہل لغت کے نزدیک شغاف کا معنی ہے سویداء القلب، دل کا مرکز، یعنی یوسف کی محبت اس عورت کے دل کے پردے کو چیر کر اس کے مرکز تک پہنچ چکی ہے اور یہ اس کی محبت میں دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واضح گمراہی میں اور غلطی میں مبتلا ہے۔ اگر اس نے عشق کرنا بھی ہے تو کسی اپنے اسٹیٹس کے آدمی سے کرے، بھلا کوئی اپنے غلام سے بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟
فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنا ان کے فریب کے بارے میں، ارسلت الیہن، اس نے ان سب کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے گاؤ تکیوں والی ایک مجلس آراستہ کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ہر ایک کو ایک چھری دے دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا تو اسے بہت بڑا جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بری طرح کاٹ لیے ہاتھ اپنے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی بہت باعزت فرشتہ۔ آہستہ آہستہ عزیز مصر کی بیوی تک بھی یہ خبر پہنچی کہ بیگمات شہر کی اس کے بارے میں یہ تبصرے کر رہی ہیں، تو فلما سمعت بمکرہن، ان کے ان تبصروں کو مکر اس لیے فرمایا کہ بظاہر تو وہ بڑی نصیحت کر رہی تھیں اور بڑی باوقار خواتین بننے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن حقیقت میں ان کی اپنی راڑ ٹپک رہی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اس نوجوان کو دیکھنے کی تمنا اور اشتیاق رکھتی تھی کہ کاش ہمیں اس جوان کو دیکھنے کا کبھی موقع تو مل جائے جو حسن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جو نگاہیں جھکا کر عورتوں کے فتنہ و عشق و ادا سے اور ان کے بناؤ سنگار سے بے پرواہ ہو کر گزر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، دعوت طعام کا، اور اس میں تکیے لگائے اور ایک مجلس آراستہ کی، اور جب کھانا پینا ہو چکا تو اس کے بعد پھل پیش کیے گئے۔ پھلوں کو کاٹنے کے لیے اس نے نہایت تیز دھار چھریاں ان کے حوالے کی، اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ذرا اس مجلس کے درمیان سے گزر جاؤ۔ اب وہ غلام تھے، اپنی مالکن کا حکم تو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ آئے اور گزر گئے، لیکن اس طرح گزرے کہ نگاہیں چکا کر اور کسی عورت کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات تیسرے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ، بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ شطر کا معنی آدھا بھی ہوتا ہے اور شطر کا معنی ایک حصہ بھی ہوتا ہے، اور بعض
روایات میں آتا ہے کہ پوری دنیا کا 1/3 حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ آپ کی والدہ بھی بہت خوبصورت تھیں اور یہ بھی اس طرح ان کا چہرہ تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس میں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک بیگم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ یوسف اس کی طرف متوجہ ہو۔ جو عورتوں کے طریقے ہوتے ہیں مردوں کو متوجہ کرنے کے، وہ سارے انہوں نے اختیار کر کے دیکھ لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی اور بجائے اس کے کہ وہ پھل کاٹتیں، وہ یوسف کو دیکھنے میں اس قدر ماہر ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ قطعنا پر جو تشدید ہے یہ باب تفعیل ہے، اس کا معنی ہے معنی میں بڑی شدت اور مبالغہ پیدا ہو گیا، یعنی انہوں نے بڑی بری طرح اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی معمولی کٹ شٹ لگا ہو اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا ہو، بلکہ انہوں نے اچھے خاصے اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، یہ سبحان اللہ کے معنی میں ہے کہ سبحان اللہ، یہ اگر کوئی انسان ہوتا ہماری طرح کا تو یہ بھی ہمیں اسی طرح دیکھتا جس طرح سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہماری غربت حاصل کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مصر کا اس وقت کا معاشرہ تھا یہ ویمن ڈومینیٹنگ معاشرہ تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں کہتی ہیں نا یہ فیشن پسند عورتیں کہ پاکستان کا معاشرہ مین ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے، تو وہاں دراصل عورت کی حکمرانی اور عورت کا غلبہ زیادہ تھا اور وہ اس قدر اپنے شوہروں سے بے قابو ہو کر نکلتی تھی بناؤ سنگار کر کے کہ کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، کسی کو فرشتہ اس کے حسن کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کہا جاتا۔ فلاں آدمی تو بھائی فرشتہ ہے، یعنی اس کا کردار بڑا مضبوط ہے اور وہ بڑا متقی انسان ہے کہ وہ اتنا نیک آدمی ہے کہ فرشتوں جیسی اس کی سیرت ہے اور اس میں کوئی انسانی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، اور بے شک یقیناً میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلایا ہے۔ فاستعصم، لیکن وہ صاف بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کرے گا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور وہ قید میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے۔ اس نے کہا ہاں، میں سینہ تان کر کہتی ہوں اور فخر سے کہتی ہوں کہ یہ ہے وہ نوجوان جس پر ڈورے ڈالنے کی میں نے کوشش کی اور مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں۔ اگر تمہیں اب بھی میرے اس فعل پر اعتراض ہے تو بتاؤ۔ تو سب نے کہا کہ تم بالکل اس معاملے میں حق بجانب ہو اور تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یہ نوجوان ہے ہی ایسا حسین و جمیل کہ جو عورت بھی اس کو دیکھتی ہے وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی ہے۔
تو اس آیت کریمہ سے اور دیگر آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک مصیبت تھی، اب بہت سی مصیبتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب امرائے مصر کی بیگمات اور وزراء کی بیویاں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیویاں وہ ساری کی ساری حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئیں کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق بناؤ، کوئی ہماری طرف دیکھو، کوئی ہم سے رابطہ کرو۔ تو یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، اس قسم کے حالات میں انسان جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بھی متقی ہو جائے، اگر آپ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، اس میں نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے، یعنی وہ ضرور جیل میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَنَّ، اس میں نون ہے تاکید کا لیکن خفیفہ، تشدید کے بغیر، یعنی اس کو یوسف علیہ السلام کے ذلیل ہونے کا تو یقین نہیں تھا اور نہ ہی ان کے بے عزت ہونے کا یقین تھا، کیونکہ اس قسم کے کردار اور اس قسم کے اعلیٰ اخلاق والا آدمی جہاں بھی چلا جائے وہ معاشرے میں معزز اور باوقار ہی رہتا ہے اور کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی کہ قید میں تو ہم ضرور ڈالیں گے، یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے۔ قال رب السجن احب الی، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہ پھیرے گا ان کے مکر کو مجھ سے، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا کہ یا اللہ، میری ہمت اور میرا تقوی اور میری پرہیزگاری کچھ نہیں جب تک آپ کی رحمت اور آپ کی حفاظت مجھے حاصل نہ ہو۔ اور جس ماحول میں میں پھنس گیا ہوں، زنان مصر کے اس بے حجابانہ اور بے حیائانہ ماحول میں، اس سے تو یا اللہ جیل مجھے ہزار درجے بہتر پسند ہے کہ کم از کم وہاں یہ عورتوں کا فتنہ تو نہیں ہوگا، اور میں تیرے بندوں کو وہاں بھی تبلیغ کروں گا اور تیری عبادت اور تیرے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ تو آپ مجھے وہیں پہ بھیج دیجئے، مجھے یہ ناز و نعمت اور یہ رنگین ماحول مجھے نہیں چاہیے۔ اسب الیہن، اسب کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، متوجہ ہونا، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اگر کوئی شخص عالم ہو، دین کا علم رکھتا ہو، اور پھر وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے اور پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور عورتوں کے چکر میں گرفتار ہو جائے، تو وہ دراصل عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ یا اللہ، مجھ سے نبوت کا نور چھین لیا جائے گا اور میں جہلاء میں شامل ہو جاؤں گا اگر میں اس قسم کی کسی گھٹیا حرکت میں مبتلا ہو گیا، اور بچنا ممکن نہیں آپ کی مدد اور آپ کی رحمت کے بغیر۔ ترجمہ وقال نسوة في المدينة، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں،
امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو تراود فتاها نفسه یہ اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے قد شغفها حبا اس کا دل اس کی محبت میں گھائل ہو چکا ہے انا لنراها فی ضلال مبین یقیناً ہم تو اسے ایک کھلی غلطی میں دیکھتی ہیں فلما سمعت بمکرہن پھر جب اس نے ان کے فریب کے بارے میں سنا ارسلت الیہن تو ان کی طرف پیغام بھیجا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے لیے ایک تکیوں والی مجلس آراستہ کی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری اس نے دے دی وقالت اخرج علیہن اور کہا اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ فلما رأینہ اکبرنہ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بہت بڑا جانا وقطعن ایدیہن اور بری طرح کاٹ لیے اپنے ہاتھ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اور کہنے لگی کہ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے مَا هَذَا بَشَرًا یہ کوئی انسان تو نہیں ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی بہت ہی باعزت فرشتہ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه کہنے لگی ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی فَاسْتَعْصَمَ مگر وہ صاف بچ گیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر وہ نہیں کرے گا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور اسے قید کر دیا جائے گا وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ ضرور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے قال رب السجن احب الی یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ ان کے مکر کو مجھ سے نہیں دور کریں گے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔